السلام علیکم، میں اپنے چینل دستک with افتخار مرزا کے ساتھ آٹوا کنڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مسپیز کریں۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون تک نہ نکلا۔ تو یہ شعر میں نے کیوں پڑھا؟ یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ ایک چیز کا مجھے بڑا اشتیاق تھا، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس ویلاگ کے اوپر میں بہت محنت مجھے کرنی پڑے گی۔ تو مگر میرے لیے شکریہ میاں نواز شریف صاحب، شکریہ مریم نواز شریف صاحبہ، اور شکریہ عرفان صدیقی صاحب کہ انہوں نے میرے اس ویلاگ کو آسان کر دیا۔ مجھے محنت نہیں اس کے لیے کرنی پڑے گی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا دفاع کے لیے سامنے آ گئی ہے۔ وہ کس طرح کہ مریم کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا دفاع کر رہی ہیں، یا اس کے منشور کا دفاع کر رہی ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایکٹیویٹیز، تو ان کے اوپر میں ذکر کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ اور ساتھ ساتھ کچھ اچھے ہتھ کنڈے بھی پنجاب کے اندر اپنائے جا رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ سبق سیکھنا چاہیے دوسروں سے کہ دوسرے رد عمل کیسے دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اسی کا ذکر کرتا ہوں، پھر بعد میں میاں صاحب کے حافظ آباد کے جلسے کی طرف میں آؤں گا اور اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کی طرف۔ تو اچھے ہتھ کنڈے یہ ہے کہ اوکاڑا کے اندر نون لیگ نے جلسہ کیا۔ تو سب سے پہلے تو جو اوچھا ہتھ کنڈا وہ کیا پی ٹی اے کے، ظاہر ہے کہ پرو پی ٹی اے ہی ہوں گے، تو وہ گئے جلسہ گاہ کے اندر، انہوں نے جناب میاں صاحب کے خلاف نعرے بازی بھی کی، غالباً جلسے کے بعد ہی وہ گئے ہوں گے، اور پھر نون لیگ کے پرچم بھی انہوں نے جو ہے نا وہ پھاڑے۔ تو آئیڈینٹیفائی وہ بندے ہو گئے، 7 بندوں کے اوپر پرچہ ہوا، 1 بندہ گرفتار ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بندوں نے غلط حرکت کی، اور دوسری بات یہ کہ جو رد عمل اس کے اوپر آیا، وہ رد عمل بھی جو ہے نا یہ ایک غیر جمہوری سوچ کا علم بردار تھا۔ آپ کو زیادہ دور نہیں جانا چاہیے تھا، آپ صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو انہوں نے خطاب کیا تو وہ دیکھ لینا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی کے کچھ شرف پسند وکلا جو آئے، انہوں نے نعرے بازی کی، وزیر اعظم عمران خان، تو 8-10 ہی لوگ ہوں گے، وہ بالکل ہال کے اینڈ پر تھے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس خوبصورتی سے اس کو ٹائٹل کیا، تو اس کی آپ کو کاپی کرنی چاہیے، لرن کرنا چاہیے۔ لاہور کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب کے اندر، اسپیشلی لاہور کے اندر، اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا کر الیکشن لڑنے کا ارادہ کر کے الیکشن لڑے ہیں۔ کمپین کو بھی انہوں نے چک کے رکھا ہوا ہے۔ تو نون لیگ گھبرا گئی ہے۔ ایک تو پاکستان پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے، اسپیشلی اس این اے 127 کے، تو پوسٹر کے اوپر پوسٹر لگائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ جو ہے نا یہ بڑی گندی حرکت کر رہی ہے نون لیگ کہ پیپلز پارٹی کے پوسٹر کے اوپر اپنے پوسٹر لگا رہی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی اور جگہ پر لگا لیں، خالی جگہ پر لگا لیں، اس سے اوپر جا کر لگا لیں، پوسٹر نیچے لگا لیں، جہاں پر سپیس ملتی ہے آپ لگا لیں۔ تو یہ بڑی غلط حرکت کی جا رہی ہے۔ دوسرا جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی، اور نون لیگ والے بھی جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی کے ہولڈنگ بورڈز اور بینر اور پینا فلیکس وغیرہ یہ بھی اتار رہے ہیں، پوسٹر بھی اتار رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، کہ یہ ایک غلط روایت ہے جس کو پہلے بھی خیر آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے رہے ہیں، تو اس وقت بھی آپ کر رہے ہیں، مگر آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں جناب میاں صاحب کے حافظ آباد کے جلسے کی طرف۔ سوچا تو میں نے یہ تھا، اور شکریہ بھی میں نے اس لیے میاں صاحب کا، مریم صاحبہ کا اور عرفان صدیقی کا کیا۔ سوچا میں نے یہ تھا کہ میاں صاحب جو ہے نا یہ حافظ آباد کے جلسے کے اندر جس طرح یہ توقع بھی کی جا رہی تھی کہ وہ نون لیگ کا منشور دیں گے، نون لیگ کا منشور دیں گے، اپنا روڈ میپ دیں گے، الیکشن کے اندر جو ہے نا چیزیں وہ سیل کریں گے، مگر انہوں نے وہ تقریر ان کی بالکل جو ہے نا ڈبہ تقریر تھی۔ پہلے تو جو اسٹیڈیم جس کے اندر جب وہ جلسہ ہوا، انہوں نے تمبو کناتے لگا کر اس کو جناب جو ہے نا ایک چھوٹی سی جگہ بنا دی، کیونکہ یہ لمبائی کے رخ میں میرا خیال ہے شاید ان کا کوئی 25-30 فٹ یا 40 فٹ لگا لے، تو یہ تقریباً ان کا جو ہے نا یہ کورڈ ایریا تھا، جس کو انہوں نے کارڈن آف کر کے، کیونکہ ہیلی کاپٹر بھی انہوں نے، ہیلی کا پیڈ بھی ادھر بنایا، اس کو بھی کاٹا، پھر بعد میں جو ہے نا اور بھی انہوں نے یعنی کہ اس کو نیرو ڈاؤن کر کے جلسے کو بڑا کرنے کی انہوں نے وہ بڑا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ خیر شرکا جلسہ کی تعداد کے اوپر تو میں ڈسکس نہیں کرتا، جتنا بھی وہ کلیم کرتے ہیں آپ اس سے بھی بلکہ بے شک 10 گنا زیادہ لگا لیں، کنٹینٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس وقت پارٹیاں پولیٹیکل موڈ کے اندر ہیں،
لوگ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے لیے کیا لے کر آ رہی ہے، مستقبل کا خاکہ کیا ہوگا۔ مگر وہی میاں صاحب نے جو ہے نا وہ ڈنڈورا، وہی رونا پٹنا کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو بھائی لوگ جو ہے نا یہ رونا پٹنا سننے کے لیے نہیں ہے، یہ کئی بار لوگ سن چکے ہیں کہ آپ کو کیوں نکالا، یہ ترقی کا پہیہ آپ کے، وہ انہوں نے بولا اگر 2017 میں مجھے نہ نکالا جاتا تو جناب اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے نا حافظ آباد کا خیر وہ ذکر کر لیتے کہ حافظ آباد کا جو ہے نا یہ ترقی ہوتی، ہر گھر کا ہر گھر کے اندر روزگار ہوتا، بجلی کی فراہمی میں تعطل نہ ہوتا۔ جب ہم نے اقتدار سنبھالا 2013 کی بات غالباً کر رہے ہیں، تو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ تو جناب علی میاں صاحب وہ لوڈ شیڈنگ تھی، مینج لوڈ شیڈنگ تھی، آپ نے وہ مینج کی ہوئی تھی۔ پنجاب کے اندر یہ شباز شریف صاحب جو پکا شریف لے کر جو بیٹھ جاتے تھے مینار پاکستان، کیونکہ یہ آپ کے پنجاب کے اندر جو ضیاء الحقیاں جو ہو رہی تھی، تو میں اس کو کوئی اور نہیں کہہ رہا کیونکہ ایک اور بھی پے سے لفظ شروع ہوتا ہے کہ جو پنجابی کے اندر میں وہ نہیں بول رہا، تو آپ نے اگر سمجھنا تو سمجھ جائیں۔ تو پنجاب کے اندر جو آپ نے کی پیپلز پارٹی کی حکومت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، حالانکہ تھر کول پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیا جس کو آپ نے بند کیا تھا، تو کوئی 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ شروع کی، جس کی آپ کی نااہلی کی وجہ سے یہ دوبارہ پاکستان لوڈ شیڈنگ کے اندر وہ گیا۔ تو خیر لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 2017 میں حکومت کیسی تھی، 2013 میں کیسی تھی، 2018 2008 میں کیسی تھی، یا 2000 عمران خان نیازی کا ٹینیور کیسا تھا، کیونکہ عمران خان نیازی اس وقت مد مقابل نہیں ہے، اس کی پارٹی آپ کے مد مقابل نہیں ہے، آپ کے مد مقابل پاکستان پیپل پارٹی ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بولا، اور لوگوں کو اس سے غرض نہیں کہ آپ کو نکالا گیا تو ترقی کا سفر رک گیا۔ ترقی کا سفر کیوں رکا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کا دور بھی آپ کا دور تھا، شباز شریف صاحب کا دور بھی آپ کا دور تھا، جو آپ کے پاس وہ ترقی کی گدڑ سنگھی تھی، تو آپ نے وہ گدڑ سنگھی جو ہے نا شاہد خاقان عباسی کو کیوں نہیں دی؟ آپ نے اپنے بھائی کو کیوں جو ہے نا وہ دیا؟ کیا کیوں نہیں وہ گدڑ سنگھی دی کہ آپ جو ہے نا یہ میجک پالیسی اپنا کر آپ پاکستان کو بحرانوں سے نکالیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی ذات کے غلام ہیں، آپ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں۔ خیر میاں صاحب نے حافظ آباد کے اندر جو ہے نا یہ تقریباً کو 10 منٹ کے اندر تقریر کی، اور تقریر کر کے جناب انہوں نے مریم صاحبہ کو، یعنی کہ جلسے کے پروٹوکول ہوتے ہیں کہ ایم سی جو ہے نا یہ بلاتا ہے اگلے مقرر کو، اور جو ہیڈ ہوتا ہے جو یعنی کہ اس جلسے کی جان تھے میاں نواز شریف صاحب، ان کو اینڈ پر آنا چاہیے تھا، مریم صاحبہ کو پہلے آنا چاہیے تھا، مگر یہ کہ انہوں نے مریم صاحبہ کو دیا کہ آگے آپ چلیں، اور مریم صاحبہ کو اس طرح انہوں نے پیش کیا کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز دیں گی، وہی جو ہے نا اس کا پرانا گھسے پٹے ان کے وہی چیزیں، کوئی نئی چیز نہیں انہوں نے منشور کے اوپر کوئی ڈسکس نہیں کیا، اور انہوں نے بلکہ جو ہے نا انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے اس کو چوری کر کے جناب وہی چیزیں بیان کی۔ پہلی بات تو ایک بات انہوں نے یہ کی کہ جناب انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا کہ ہم اور پی ٹی آئی کس طرح جو ہے نا ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم 28 مئی والے ہیں، وہ 9 مئی والے ہیں۔ 28 مئی کو جو میاں صاحب نے جناب وہ سوئچ آن کیا تھا، تو ایٹمی پاکستان کو ٹیکنالوجی کے لیے جو ایٹمی تجربے پاکستان نے کیے تھے، جو چاگی کے اندر جو کیے تھے، تو وہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ آپ تاریخ کے پنے اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ آپ کو وہاں پر نظر آئے گا۔ تو آپ کو وہ 9 مئی اور 28 مئی کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میاں صاحب کی حیثیت یہی تھی کہ الیکٹریشین جو ہے نا یہ کمرے کے اندر جس طرح یہ میں کھڑا ہوں، وہ بجلی وغیرہ وہ سارا سوئچ ہر چیز انسٹال کر کے چلا گیا، اور میں آ کر جناب اس کا سوئچ آن کروں تو میں کریڈٹ لے لوں، یار میری وجہ سے کمرہ روشن ہو گیا۔ تو کمال کی فنکاری ہے یہ ان کی۔ تو آپ عمران خان نیازی کے ساتھ آپ کا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو ایٹمی ٹیکنالوجی کے خالق ہیں، جو پاکستان کے اندر جو ہے ایٹمی ٹیکنالوجی لے کر آئے، جس کے لیے وہ تختہ دار پر جھولا۔ آپ کا مقابلہ اس کی پارٹی کے ساتھ ہے، آپ کا مقابلہ اس کے ساتھ ہے جو میزائل ٹیکنالوجی لے کر آئی، پاکستان کا دفاع مضبوط کیا۔ آپ کا مقابلہ اس کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں اپنے آپ کو، مگر نہیں۔ تو باقی مریم صاحبہ نے بھی یہی جو فرمایا کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہوگا، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے نا یہ ایجوکیشن ہوگی، نوجوانوں کو تعلیم دی جائے گی۔ تو بنیادی طور پر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چوری شدہ منشور ہے۔ بجلی کے حوالے سے ہی انہوں نے بولا کہ 200 یونٹ تک ہم جو ہے نا یہ بجلی مفت دیں گے اور سولر پینل دیں گے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔
تو जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के ऊपर एतराज़ उठाते हैं कि ये काबिल अमल नहीं, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ये मंशूर चोरी करके इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर काबिल अमल है, इसलिए वो जो है ना वो उसको जो है ना ये अपने मैनिफेस्टो के तौर पर इसको वो पेश करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। जबकि उनके जो मंशूर कमेटी के सरबराह थे जनाब इरफान सदीकी साहब बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, तो बड़ा जनाब वो अरस्तू हैं नून लीग को मिले हैं, तो गालबन 40 रुकनी कमेटी बनी थी बहुत पहले। तो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर गालबन आदिल शाह साहब उनका नाम है, उनके इंटरव्यू के अंदर फरमाया कि कोई जमात 1.5-2 सफ़ा का मंशूर देकर पता नहीं क्या समझ रही है पीपल्स पार्टी को। उन्होंने हद तनकीद बनाया, बल्कि पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है उसको वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, काबिल अमल नहीं है। तो मरियम साहबा कह रही हैं ये काबिल अमल है। यहाँ पर इनकी कंट्राडिक्शन हो जाती है। फिर एक तरफ वो कहते हैं कि हमारा मंशूर देना तो कोई बात नहीं है, एक तरफ वो कह रहे हैं 3-4 दिन के अंदर मंशूर आ जाएगा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का मंशूर उस तरफ होता है, उस वक्त शुरू होता है जब वो इक़्तिदार के अंदर आ जाते हैं। तो जनाब आप लोगों को जो है ना ये इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि वो आपकी जो है ना ये गुमराह कुन बातों के अंदर वो यकीन कर लेंगे। इलेक्शन का मौसम है, इलेक्शन के अंदर हर पार्टी एक मुस्तकबिल का खाका लेकर आती है जिसको मंशूर का नाम दिया जाता है। आपका जितनी भी बातें जलसे के अंदर आप कर रहे हैं वो चोरी-शुदा है, मंशूर देने के अंदर आप नाकाम हैं। और आपका अगर एक उसका नटशेल है जो मंशूर आपने दिया था, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अवामी मुआशी जो है ना ये मंशूर दिया है, उसी तरह तो अवामी मुआशी मुआहिदा उसी तरह आपने जो है ना ये बहुत पहले मंशूर दे दिया था जिसका टाइटल था साडी गल हो गई है। तो आपका मंशूर है साडी गल हो गई है, इसलिए जो है ना आप अवाम का फलाही मंशूर देने के अंदर जो है ना ये आप नाकाम रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक्टिविटीज़ आप देखें, नून लीग की देखें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं आसफा भुट्टो साहबा को उनका जिक्र नहीं करता, आसफ अली जरदारी साहब का जिक्र नहीं मैं कर रहा, ठीक है। वो भी एक्टिव हैं, जलसा जुलूस कर रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। उधर मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, जो कि लगते नहीं हैं कि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि सीरियसनेस उनके अंदर नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2-2, 3-3 जलसे रोज़ कर रहे हैं। सिर्फ जलसे ही नहीं कर रहे, बल्कि जिस शहर में भी जाते हैं वो प्रेस टॉक करते हैं, सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि जलसे के अंदर आप तकरीर सिर्फ झाड़ते हैं, आप अपना मंशूर बयान करते हैं, अपना बयानिया लोगों को देते हैं। सहाफ़ी जो है ना आपको काउंटर सवाल करते हैं, काउंटर सवाल ये वही बंदा कर सकता है जो जिसने मेहनत की हो। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेस टॉक भी करते हैं, सहाफ़ियों को सवाल भी देते हैं, सवालों के जवाब भी देते हैं, इंटरव्यूज़ भी वो कंडक्ट कर रहे हैं। उनके इंटरव्यूज़ के अंदर भी जो है ना वो सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हैं। अभी एक डॉन पर उनका इंटरव्यू चला, उसके भी बड़े चर्चे हैं। अब्सा कोमल हैं वो सहाफ़ी, बड़ा अच्छा उन्होंने इंटरव्यू किया, उसी के अंदर उन्होंने जो है ना ये शोर शराबा ये उन्होंने जो भी नून लीग कर दिया उसके अंदर उन्होंने जनाब ये दिया। और उन्होंने यानी कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मियाँ साहब के हवाले से भी उन्होंने बोला कि एक बंदा ये चौथी बार, यानी कि उन्होंने बोला कि ये मियाँ साहब दरअसल ये पार्ट 4 है मियाँ साहब का, क्योंकि पार्ट 1 उनका था जब IJA के प्लेटफॉर्म से वो बने थे, तो उन्होंने सबक नहीं सीखा, लर्न नहीं किया। चौथी बार बंदा वज़ीर आज़म बनने का उम्मीदवार है, मगर उसको पता ही नहीं है कि उसने डायरेक्शन क्या है, पाकिस्तान के मसाइल क्या है, किस तरह वो डिस्कस करने हैं। तो उन्होंने खैर उनकी भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मियाँ साहब की क्लास ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुद्दा भी बयान किया, और उन्होंने जो 2 पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए, क्योंकि इंटरव्यू बड़ा डिटेल में है, अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 2 चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुआशी अवामी मुआशी मुआहदे का हिस्सा है, एक यूथ का और दूसरा जो है ना किसान कार्ड का। तो अफसा कोमल ने, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जनाब ये वसाइल कहाँ से आएंगे, तो उन्होंने बोला कि वसाइल आएंगे जो डेवोल्यूशन जो करनी है, जो सुबह 18वीं तरमीम के बाद 17 वजारतें जो मरकज़ के पास हैं उनको डिवॉल्व करके सूबों को देंगे, 300 अरब वहाँ से होंगे, जो सब्सिडी शराफिया को देती है, बिजली प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनियां हैं उनको मिलती है, या खाद को या शुगर या मिल मालकान जितने भी हैं उनको जो सब्सिडी मिलती है, वो उस सब्सिडी की कटौती होगी। वो सब्सिडी हम जो है ना ये डायरेक्ट जो किसान कार्ड बनाएंगे,
किसान कार्ड के अंदर जो, क्योंकि इस वक्त जो सब्सिडी मिलती है, क्योंकि किसान रजिस्टर्ड नहीं है, किसान कार्ड की वजह से वो रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि इस वक्त जो मिलती है वो वडेरों को मिलती है, ज़िम्मेदारों को, बड़े ज़िम्मेदारों को मिलती है, तो हम उसको डिवॉल्व करके उसको निचली सतह तक ये हम पहुँचाएंगे किसानों के ऊपर, जिसके ऊपर जो है ना ये IMF को भी एतराज़ नहीं होगा। तो इस तरह जो है ना ये किसान कार्ड को किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, तो किसान कार्ड से बेनिफिशरी जो है ना ये इस तरह जो है ना हमारे किसान हो गए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया। नौजवानों के लिए उन्होंने फरमाया कि यूथ कार्ड जो बनेगा, यूथ कार्ड के अंदर यूथ रजिस्टर्ड होंगे, 2-2 3-3 डिग्रियां लेकर लोग जब जाते हैं अपना CV, उनका CV भी एक नॉन प्रोफेशनल होता है, तो यूथ सेंटर के अंदर जो है ना ये उनको ट्रेनिंग भी होगी, CV कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है, आपने कहाँ पर अप्लाई करना है, कहाँ पर नहीं, और उनको वज़ाइफ वगैरह भी मिलेंगे। शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी जो लाड़काना के अंदर है, उसकी उन्होंने मिसाल दी कि इस तरह जो है ना ये नौजवानों को जो है ना ये हम इंगेज करके, तो उन नौजवान कार्ड जब जो बनेगा तो उसके ये इस तरह ये इसके ये बेनिफिशरी ये होंगे। तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है डॉन के ऊपर, अफसा कोमल। मैं भी आपको दावत देता हूँ कि आप ये चुने, और 8 फरवरी को आप निकालों से होशियार रहें, नकल किया हो मंशूर आप तक रिजल्ट नहीं पहुँचाएगा। उन्होंने जिन्होंने ग्रास रूट से इस मंशूर के ऊपर रिसर्च करके जो इन्होंने जो मंशूर बनाया है वही इम्प्लीमेंट होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 8 फरवरी को नई सोच को वोट दें। 8 फरवरी को मजदूरों के, किसानों के और नौजवानों के लीडर जो कि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, आप उनको वोट दें। अगर आप चाहते हैं कि नौजवानों की ज़िंदगी बदले, किसानों की ज़िंदगी बदले, उसके अंदर इनकलाब हो, तो 8 फरवरी को तीर के ऊपर ठप्पा लगाएं, नई सोच को जो है ना चुनें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बीच आप बात करने के लिए।